کبھی سوچا آپ نے جس سے نا آپ کو محبت ہوتی ہے اور جس سے کے بغیر آپ ایک لمحہ بھی رہنا جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکتے، اگر وہی انسان آپ کو جو ہے نا وہ توڑ کر چلا جائے، آپ کو چھوڑ کر چلا جائے، تو انسان کے دل پر نا کیا بیتتی ہے؟ دل کا ٹوٹنا جو ہے نا وہ سب سے مشکل درد ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا زخم ہوتا ہے نا جو دکھائی تو نہیں دیتا لیکن انسان کو اندر سے نا کھوکھلا کر دیتا ہے نا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ناکامی انجام نہیں ہے بلکہ ایک نیا آغاز ہوتا ہے۔ آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ محبت میں ناکامی کے بعد انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے محبت کا ٹوٹ جانا۔ محبت انسان کا نا دل کا سب سے حسین جذبہ ہے۔ جب ہم کسی کو نا دل سے چاہتے ہیں نا تو اس کے بغیر اس کی زندگی کا تصور بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ ہم خواب دیکھتے ہیں، مستقبل کے نقشے بناتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں نا کہ یہی شخص ہمارا سب کچھ ہے، مگر یہی محبت اپنی منزل تک نہ پہنچے تو انسان خود کو جو ہے نا وہ ٹوٹا ہوا اور تنہا محسوس کرتا ہے نا۔ اس وقت انسان کے دل میں کئی سوال پیدا ہوتے ہیں: میں کیوں ناکام ہوں؟ آخر قصور کس کا تھا؟ کیا میری محبت سچی نہیں تھی؟ یہ سوالات دل کو اور زخمی کر دیتے ہیں۔ ناکامی کو قبول کرنا سب سے پہلا قدم جو ہے نا اس حقیقت کو قبول کریں کہ محبت میں ناکامی بھی زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ دل کا بوجھ چھپانے کے بجائے اسے جئیں، رو لیں، دعا کریں، اپنے جذبات کو باہر نکالیں۔ یاد رکھیں، آنسو بہانا جو ہے نا وہ کمزوری ہرگز نہیں ہوتی بلکہ دل کو ہلکا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ خود کو قصوروار جو ہے نا آپ ہرگز نہ ٹھہرائیں۔ اکثر لوگ ناکامی کے بعد نہ اپنے آپ کو الزام دینے لگتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نا رشتہ ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ اگر ایک طرف سے نا احساس جو ہے نا اخلاص کم ہو تو دوسری طرف کی قربانی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی نا۔ اس لیے خود کو مجرم مت سمجھے بلکہ یہ سوچیں کہ آپ نے اپنی طرف سے سب کچھ کیا ہے، آپ نے اپنی جو ہے نا وہ پوری کوشش کر لی ہے، لیکن اس رشتے کو نہیں بچانا چاہتے تھے، اگلا اس رشتے کو نہیں چلانا چاہتا تھا تو اس نے وہاں پہ ختم کر دیا۔ وقت جو ہے نا وہ سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں نا، وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ آج جو زخم تازہ ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ مدھم ہو جائیں گے۔ جو شخص آپ کے لیے سب کچھ لگ رہا ہے نا کل کو صرف ایک یاد بن کر نہ رہ جائے گا۔ یہی زندگی کا اصول ہے۔ کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے نا رہنے نہیں آتے، وہ صرف سبق سکھانے کے لیے نا آپ کی زندگی میں آتے ہیں۔ خود کو مصروف رکھیں۔ ہر وقت دل کی اداسی کو بڑھا دیتا ہے نا۔ اپنے آپ کو کوشش کریں کہ مصروف رکھیں، مثبت کاموں میں مصروف رکھیں، تعلیم حاصل کریں، اپنے کریئر پر آپ لوگوں کو توجہ دینی چاہیے، اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ جب آپ اپنی صحت کو، اپنی شخصیت کو بہتر کریں گے نا تو یہ ناکامی بالکل آپ کے لیے جو ہے نا وہ طاقت بن جائے گی۔ تو اس لیے جو ہے نا اپنی ایسی ایکٹیویٹی کو جو ہے نا وہ چلائیں جس سے آپ کا دل مطمئن ہو، جس سے آپ کو خوشی ملے، جس سے آپ کو جو ہے نا غم بھولنے میں جو ہے نا وہ آسانی لگے۔ محبت کو جو ہے نا نفرت میں کبھی بھی نہ بدلیں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، دل ٹوٹنے کے بعد محبت کو نہ برا بھلا کہنا نہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں محبت کبھی بری نہیں ہوتی۔ صرف لوگ کبھی کبھار بے وفا ہو جاتے ہیں۔ لوگ ایسے نکل آتے ہیں کہ جن کو نہ محبت کی قدر ہی نہیں ہوتی، جو محبت کو صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں، مخلص لوگوں کو صحیح طرح سے سمجھتے نہیں اور ان کو دھتکار کے جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں۔ اس لیے محبت کو اپنے دل سے کبھی بھی مت نہ نکالیں، کیونکہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے نا کہ ایک دن آپ کو اصل خوشی تک لے کر ہی جائے گا۔ تو اللہ کی ذات پر آپ کو جو ہے نا وہ پورا بھروسہ رکھنا چاہیے کہ رب کی ذات جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور سب سے بڑی محبت تو میں کہتی ہوں نا کہ رب کی ذات سے اگر لگائی جائے نا تو کبھی بھی وہاں سے بے وفائی جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں ملتی۔ اگر آپ اللہ کی طرف نہ ایک قدم بڑھائیں گے نا تو وہ رب کی ذات ایسا ہے نا کہ آپ کی طرف 4 قدم بڑھائے گی، اگر آپ 4 قدم بڑھائیں گے تو وہ 8 قدم بڑھائے گی۔ تو سب سے جو اچھی محبت ہوتی ہے رب کی ذات کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے نا آپ کو اپنے رب کی ذات پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے کہ یہ سب سے اہم بات ہے نا، جو شخص آپ کی زندگی سے گیا نا وہ کبھی آپ کے نصیب میں تھا ہی نہیں۔ اس چیز کو جو ہے نا آپ لکھ لیں کہ اگر نہ پوری دنیا جو ہے نا وہ مل کر آپ کو اس انسان کا جو ہے نا وہ بنانا چاہے نا، تو اگر میرا رب نہ چاہے نا تو وہ کبھی بھی جو ہے نا آپ کو اس کا کبھی بھی نہیں بنا سکتا۔ اور لیکن اگر رب نے آپ کو اس انسان کے لیے لکھ دیا گیا ہے نا، وہ انسان آپ کے لیے لکھ دیا گیا ہے نا، تو اگر پوری دنیا مل کے نا آپ کو اس سے دور کرنا چاہے نا تو وہ کبھی بھی آپ کو اس سے دور نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے اپنے یقین کو جو ہے نا اپنے دل میں پختہ کر کے رکھے کہ اگر وہ انسان آپ کے نصیب میں ہے اور اللہ نے اس کو لکھ کے رکھا ہے تو وہ ضرور آپ کو ملے گا۔ لیکن اگر وہ رب نہیں چاہتا نا تو وہ انسان چاہے کچھ بھی کر لے، پوری دنیا بھی زور لگا لے، وہ انسان جو ہے نا آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ ہمیشہ بہتر فیصلہ کرتا ہے، اور اس پر بھروسہ رکھے جو آج نہیں ملا نا تو کل اس سے ضرور وہ آپ کو بہتر کرے گا۔ ہو سکتا ہے
وہ انسان، وہ شخص جس سے آپ کو محبت ہو، وہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھا، وہ آپ کے لیے مخلص نہیں تھا، آگے چل کے اس کی وجہ سے آپ کو کتنی پریشانیاں آنے والی تھی جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، اس نے کتنی تکلیفیں آپ کو دینی تھی جس کا آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو رب کی ذات تو ہر ایک جو ہے نا وہ سمجھتی ہے، ہر ایک چیز سمجھتی ہے، وہ سب سے بہتر سمجھتی ہے۔ ہم اللہ سے جو ہے نا وہ بہتر کی تلاش میں رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بہتر دے دے، نہیں، اللہ ہمارے لیے بہترین کی تلاش میں رہتا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے لیے بہترین سوچتا ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ پاک سے دعا کرے نا، اللہ پاک سے جب بھی کچھ مانگے اور اللہ سے جو ہے نا اگر محبت مانگے تو اللہ سے جو ہے نا وہ بولے کہ اگر وہ آپ کے نصیب میں ہے تو اس کو لکھ دے، اگر وہ آپ کے نصیب میں صحیح نہیں ہے، وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہے، تو بے شک آپ کی جو ہے نا آپ کی محبت، آپ کے دل سے اس کی محبت نکال دے۔ تو میرا رب جو ہے نا بے شک آپ کے لیے جو ہے نا وہ بہتر سے اور بہترین جو ہے نا وہ دکھا، کیونکہ ہم لوگ بہتر کی طرف جاتے ہیں اور رب ہمارے لیے بہترین سوچ کے بیٹھا ہوا تھا جس کی سمجھ ہمیں نہیں ہوتی۔ تو یہ آہستہ آہستہ کر کے جب وقت آگے گزرتا ہے نا تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے تھے اور میرے رب نے ہمارے لیے کیا لکھ کے رکھا ہوا تھا۔ اس لیے جو ہے نا یہ محبت میں نا ناکامی ایک کڑوا سچ ضرور ہے، لیکن یہ زندگی کا نا اختتام نہیں ہے، یہ دراصل ایک نیا آغاز ہوتا ہے۔ یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں، لاکھوں لوگ اس درد سے گزرے ہوئے ہیں اور اسی درد کو لے کے نا وہ لوگ مضبوط ہوئے ہیں، لیکن ان کے دل میں نفرت نہیں آئی، محبت کے لیے ان کے دل میں نفرت نہیں آئی۔ وہ ایک امید کے ساتھ، ایک نئی کرن کے ساتھ ہمیشہ پر امید رہتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے نا اچھے سے اچھا آپ کو نواز کرے گا۔ تو کیوں نہ آپ بھی اس درد کو جو ہے نا اپنی طاقت بنائیں، اپنا ہتھیار بنائیں۔ محبت میں ناکامی آپ کو رلا ضرور سکتی ہے، لیکن یہ سب جو ہے نا آپ کو برباد نہیں کر سکتی جب تک آپ خود نہ چاہیں برباد ہونا۔ تو جب تک خود آپ کو برباد نہ کریں، اس لیے سر اٹھا کر دیا آگے بڑھیں، کیونکہ آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ اصل کہانی تو اب شروع ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اپنا جو ہے نا وہ اپنے دل، اپنے رب کے ساتھ اپنا دل جو ہے نا وہ لگائیں اور جو ہے نا اپنے رب سے دعا مانگیں کہ اللہ ہم نے کیا سوچا ہوا تھا، ہمیں کیا ملا، اور جو ہے نا تو ہمارے لیے جو سوچ کے بیٹھا ہوا نا ہمیں وہ عطا کر دے۔ تو ویسے بھی آج کل کا جو دور جا رہا ہے نا، آج کل جو لوگ ہیں نا بس صرف ٹائم پاس کرتے ہیں، اور اس میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، ہم جو خاص کر جو عورتیں ہیں میں کہتی ہوں نا، وہ محبت میں بہت زیادہ آگے چلی جاتی ہیں، بہت جو کسی سے ایک سے محبت کرتی ہیں نا وہ ساری زندگی جو ہے نا اپنی اس پہ جو ہے نا وہ لگا کے رکھ دیتی ہیں۔ مرد حضرات کا کیا ہے، وہ ایک کے بجائے تو ماشاءاللہ سے 4 کا پہلی سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک آتی نہیں ہے تو آگے 3 کا اور سوچ کے بیٹھے ہیں، اور پھر ان کو جو ہے نا 70 عورتیں بھی جو ہے نا وہ ان کو چاہیے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک سے جو ہے نا اپنے لیے جب بھی دعا کریں ہمیشہ اچھے کے لیے دعا کریں، اللہ سے وہ لکھے جو آپ کے نصیب میں ہے، جو آپ کے لیے بہترین ہے، اللہ پاک آپ کو جو ہے نا وہ عطا کر دے، اور جس سے آپ کا دل راضی ہو جائے اور جس سے آپ کا جو ہے نا دل مطمئن ہو جائے، تو آپ کا جو ہے نا وہ دل مطمئن ہو جائے۔ تو جناب ہو سکتا ہے آپ کو آج کا جو چھوٹا سا ٹاپک تھا آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا نا۔ تو چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتا دوں نا، آج کا جو نا ولاگ تھا نا، یہ میں گئی بھی تھی مارکیٹ میں، صفائی مارکیٹ میں گئی ہوئی تھی، اور مجھے کچھ چیزیں لینی تھی، اور ہمیشہ کی طرح جمعے کا دن ہوتا ہے مقرر جو مجھے جانا ہوتا ہے جمعے والے دن، اور میاں صاحب کو لیا کہ جمعے کی نماز انہوں نے پڑھنے جانی تھی، اور انہوں نے مجھے اور زکوان کو جو ہے نا وہ اتار دیا تھا سفاری میں۔ اچھا میں کیا کرتی ہوں نا، ابھی جمعے کی اذان نہیں ہوئی ہوتی نا، تو میں سب سے پہلے کیا کرتی ہوں، ان کا نا اوپر ڈپارٹمنٹ ہے یہ گارمنٹس کا ڈپارٹمنٹ ہے، تو میں ادھر چلی جاتی ہوں نا، تو یہاں پہ جا کے نا میں کپڑے وغیرہ، عبایا وغیرہ اور یہ سارے شوز وغیرہ جو ہے نا وہ چیک کرتی ہوں نا، تو اگر ان میں کوئی آفر لگی ہوئی ہے تو میں لے لیتی ہوں۔ ویسے لائبہ کی برتھ ڈے آ رہی تھی تو میں اس دفعہ اوپر تب بھی اسی نیت سے گئی تھی نا کہ مجھے جو ہے نا لائبہ کے لیے کچھ سامان مل جائے، لائبہ جو ہے نا وہ گفٹ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس دفعہ میں نے لائبہ کو بولا تھا نا کہ میں نے جو تو ہے نا تمہاری اس دفعہ برتھ ڈے نہیں سیلیبریٹ کرنی، میں آج کے بعد تمہاری برتھ ڈے جو ہے نا وہ تب سیلیبریٹ کروں گی جب جو ہے نا مجھے پتہ چل جائے گا کہ اب لائبہ نے نا گھر میں کھانا وغیرہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ ویسے تو وہ میری ہیلپ کرواتی ہے لائبہ، لیکن میں چاہتی ہوں جیسے کہ میں جب گروسری کر کے گھر جاؤں، آگے سے لائبہ جو ہے نا وہ کھانا بنا کے بیٹھی ہوئی ہو، روٹی بنا کے بیٹھی ہوئی ہو، تو جو ہے نا میرا دل خوشی سے باغ جو ہے، میں لائبہ کو آج کے بعد نا مطلب آئندہ تمہاری برتھ ڈے میں تب سیلیبریٹ کروں گی نا، اور اس سال سیلیبریٹ کروں گی جس سال تم نے مجھے نہ دن کا کھانا یا رات کا کھانا مجھے بنا کے دیا، یا جب میں باہر سے آؤں تو آگے سے تم نے کھانا ریڈی کر کے رکھا ہو، تو میں تمہاری جو ہے نا سالگرہ تب سیلیبریٹ کروں گی۔ تو یہ تو بہرحال ایک اس کو چڑھانے کی تو بات کی تھی میں نے، لیکن یہ ہے کہ
اس کے لیے گفٹ دیکھنے کے لیے میں چلی گئی تھی، تو مجھے وہاں پہ کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا نا، تو جمعے کی اذان ابھی ہوئی نہیں تھی، تو اس لیے جو ہے نا میں اور ذکوان جو ہے ادھر ادھر آوارہ گردی کر رہے تھے اور ساری چیزیں دیکھ رہے تھے، اور ساتھ ہی جو ہے نا جمعے کی اذان کا ٹائم ہو گیا تھا۔ جب جمعے کی اذان ہو گئی تو میں نے محمد ذکوان کو بولا کہ ابھی جو ہے نا کچھ لیتے نہیں ہیں، گروسری وغیرہ کچھ نہیں لیتے، تو چلو پہلے جا کے نا نماز وغیرہ ادا کر دیں، اس کے بعد جو ہے نا جو گروسری وغیرہ کا سامان لینا ہے وہ پھر وہ بعد میں لے لیں۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ میں جا رہی ہوں اب جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے، چلتے چلتے۔ اچھا، اس مارکیٹ کو بنے ہوئے نا، مارکیٹ تو خیر نہیں ہے، یہ چھوٹا سا مال ہے، یہ ہمارے گھر کے نا جو ہے نا بالکل قریب ہے، اور یہاں پہ آنے کے لیے مجھے بڑی آسانی ہوتی ہے نا کہ ویسے تو ٹائم جو ہے نا مقرر جو ہوتا ہے وہ میرا جمعے والا دن بھی ہوتا ہے، لیکن اگر میرے گھر میں کوئی گروسری وغیرہ ختم ہو جائے نا تو پھر بھی جو ہے نا میں اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہوں تو جلدی سے نا مجھے یہاں پہ لے جاتے ہیں، اور میں جا کے نا پھر کچھ نہ کچھ جو ہے لازمی لے آتی ہوں۔ یہاں پر یہ لوگ جو ہے نا ابھی بنا رہے ہیں ایک بہت بڑا نا ہاسپٹل، اب یہاں پہ بن رہا ہے، اور اب جب یہاں پہ ہاسپٹل بن جائے گا تو پھر اس مال میں نا بے تاشا رش ہو جانا ہے۔ اتوار کا جو دن ہوتا ہے نا، اچھا جمعے والے دن میں بہت ہی پرسکون ہو کے نا یہاں پہ گروسری وغیرہ سب کچھ کر لیتی ہوں، لیکن جب اتوار کا دن آتا ہے نا تو بے تاشا رش ہوتا ہے، کیونکہ ویکینڈ ہوتا ہے نا، ہفتہ اور اتوار اتنا رش یہاں پہ ہوتا ہے نا کہ سمجھ لینا تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، اتنے انڈینز آئے ہوتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے نا، گروسری کرنے کے لیے سبھی۔ اور یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ نماز کا انہوں نے ایریا بنایا، اور بہت ہی خوبصورت ایریا بنایا، اور سب سے پہلے جو انٹری تھی نا وہ میری تھی نا، اور وضو وغیرہ میں گھر سے کر کے آئی ہوئی تھی، اس لیے جو ہے نا اذان ہو چکی تھی، اور میں نے تو سب سے پہلے نا یہاں پہ نماز ادا کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے نا میں نیچے چلی گئی تھی اپنا گروسری کرنے کے لیے نا۔ تو یہاں پر نا ایک وقت ایسا تھا نا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے نا، کہ میں جب یہاں نماز پڑھنے آتی تھی نا جمعے کے لیے گروسری وغیرہ کی، اور یہاں پہ جب نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی نا اکثر نا یہاں پہ عورتیں آ کے نا بہت گپے لگاتی تھی، اتنا اونچا اونچا کہہ کے لگاتی تھی نا، تو یہ بات جو ہے نا مجھے بہت بری لگتی تھی کہ آپ لوگ یہاں پہ نماز پڑھنے آئے ہیں، اور اگر آپ نپڑنی نہیں ہیں اور پھر دوسروں کو تو کم از کم خیال رکھے کہ جو ہے نا وہ دوسرے تو نماز پڑھیں۔ پھر ایک بار میں نے جا کے نا شکایت لگاتی سیکیورٹی میں جا کے نا کہ جمعے کا ٹائم ہے اور ہم جو ہے نا نماز پڑھ رہی ہیں، اور وہاں پہ عورتوں کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جمع غفیر ہے، اور وہ آپس میں نا وہ باتیں کرتا جا رہا ہے اور نماز پڑھنے والوں کو نا ڈسٹرب کر رہا ہے۔ پھر اسی وقت سیکورٹی والے نے نا پھر جا کے ان کو منع کیا، اور پھر اس کے بعد سے جو ہے نا ان عورتوں کو وہاں پہ میں نے کبھی دیکھا تک نہیں ہے، مطلب اتنا یہاں پہ اس چیز کا نا جو ہے احترام کیا جاتا ہے کہ جو ہے نا اگر کسی کی وجہ سے کسی کی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے تو ان کو جو ہے نا وہ اس پہ منع کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی آواز کو، یا اگر آپ نے باتیں کرنی ہے تو باہر چلے جائیں، تو اس چیز کو لازمی نہ مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو نماز وغیرہ پڑھ کے جو ہے نا میں نیچے آ گئی تھی گروسری کرنے کے لیے، اور یہاں پر جو ہے نا کالا نمک میں ایک بار پاکستان سے لے کے آئی تھی نا، تو کالا نمک جو ہے نا وہ ختم ہو چکا تھا تقریباً 1 سال کے بعد۔ یہاں پر جو مجھے کالا نمک، اچھا یہ لوگ کیا کرتے ہیں نا، کالا پنک سالٹ جو ہوتا ہے نا اس کو کالا نمک لے کے جو ہے نا وہ بیچتے ہیں، تو یہ جو نمک پڑا ہوتا ہے نا وہ پتھر والا تھا۔ میرے میاں صاحب کہتے کہ یہ تم کیوں نمک لے رہی ہو، یہ تو پتھر بنا ہوا ہے، تو پنک سالٹ جو ہے وہ ساتھ والا جو کہ ختم ہوا پڑا ہے، تو میں نے اس کو چکھا ہے، میں نے کہا جنید یہ جو ہے نا یہ پنک سالٹ نہیں ہے، یہ بلیک سالٹ نہیں ہے، یہ پنک سالٹ ہے، اس کا دونوں میں ٹیسٹ میں نا فرق پا رہا ہے۔ کہتے پھر اس کو تم کیسے پیسو گی؟ میں نے کہا خود میں گھر میں نا پیس لوں گی۔ بہرحال وہ تو پھر میں نے تھوڑا سا لے لیا تھا، اور یہاں پر مجھے جو ہے نا برتن دھونے کے لیے مجھے اسٹیل کی جو ہے نا وہ تار چاہیے تھی، اور میں نے اسٹیل کی تار یہاں پہ اٹھائی تھی۔ تو آج کل جو ہے نا وہ گھر میں ختم ہوئی تھی، کافی دن سے جو ہے نا وہ برتن صحیح سے صاف نہیں ہو رہے تھے، اور میں نے جو ہے نا یہاں سے اسٹیل کی تار اٹھا لی۔ ہمارے بچپن میں تو جو ہے نا ریت استعمال ہوتی تھی، اور ریت سے کیا برتن چمک جاتے تھے۔ جیسے جیسے وقت جو ہے نا وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے تو انسان جو ہے نا وہ آسانیاں کی طرف آتا جا رہا ہے۔ بہرحال جناب یہاں پر جو ہے نا اب میرا ولاگ جو ہے وہ ختم ہونے کا ٹائم آ گیا ہے، اور میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، جاتے جاتے پلیز اگر میرے کوئی بھی بات کوئی بھی جو ہے نا آپ لوگوں کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ بہت ہی محنت سے اپنی میں ویڈیو بناتی ہوں، اور کتنی بار اس کو پہلے میں کٹ کرتی ہوں، پھر سٹارٹ کرتی ہوں، کٹ کرتی ہوں، پھر سٹارٹ کرتی ہوں۔ تو میرے ویڈیو کو جو ہے نا آپ پلیز لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔